السلام علیکم دوستو، جس وقت دنیا نیو ایئر کی تیاریوں میں مصروف تھی اسی دوران ایران میں ایک چنگاری نے جنم لیا۔ 28 دسمبر 2025 کو ایران نے اپنے 3 سیٹلائٹس خلا میں بھیجے جن کے نام ظفر 2، پایا اور کوسوار تھے۔ یہ تینوں سیٹلائٹس جنگ کے دوران ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ امریکہ اور اسرائیل بھی خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ تمام سیٹلائٹس روس کی مدد سے خلا میں بھیجے گئے تھے۔ سیٹلائٹس بھیجنے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ئی خود کو کافی مطمئن اور خوش محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت تک کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تہران میں علاءالدین کے نام سے ایک شاپنگ سینٹر موجود ہے جہاں کے دکانداروں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج شروع کیا۔ ابتدا میں یہ احتجاج صرف اسی شاپنگ سینٹر تک محدود تھا، لیکن جب سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اس احتجاج کے بارے میں معلوم ہوا تو لوگ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی سی چنگاری ایک بڑی آگ میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، آج ایران جل رہا ہے۔ لوگ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ایرانی کرنسی اس حد تک گر چکی ہے کہ شاید ایران کی تاریخ میں کبھی بھی اس قدر زوال نہیں آیا۔ آج ایک امریکی ڈالر کے بدلے لاکھوں ایرانی ریال مل رہے ہیں، جبکہ ماضی میں ایک ڈالر کے بدلے صرف 400 ایرانی ریال ملا کرتے تھے۔ یہ احتجاج ایران کی تاریخ کے سب سے خطرناک و شدید احتجاجوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض رپورٹس کے مطابق ایران میں انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ یہ احتجاج اس وقت ایران کے 100 سے زائد شہروں میں پھیل چکا ہے، جن میں تہران، مشہد، اصفہان اور دیگر بڑے شہر شامل ہیں۔ مشہد شہر میں قومی پرچم کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اب تک 2000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ تقریباً 40 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آپ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ بعض مقامات پر لوگ ٹرمپ کے نام کے پوسٹر دیواروں پر لگا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی بھی احتجاج کرنے والے شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو امریکہ ایران پر حملہ کرے گا۔ اس احتجاج کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کے ملوث ہونے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بات اب دنیا سے پوشیدہ نہیں رہی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، اور اس احتجاج کو اتنے بڑے پیمانے پر کس طرح پھیلایا گیا۔ ابتدا میں اس احتجاج میں بہت کم لوگ شامل تھے، لیکن مغربی میڈیا نے پوری دنیا میں جھوٹی اور گمراہ کن خبریں پھیلائیں اور اس احتجاج کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ یہاں تک کہ بعض مغربی میڈیا اداروں نے یہ افواہ بھی پھیلا دی کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ئی روس فرار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس جھوٹی خبر نے عوام میں مزید خوف اور افراتفری پیدا کر دی۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی ملک کو توڑنا مقصود ہو تو سب سے پہلے توپوں سے نہیں بلکہ لوگوں کے ذہنوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ جھوٹی خبروں اور غلط معلومات کے ذریعے قوم کے اندر بے یقینی پیدا کی جاتی ہے، اور یہی طریقہ واردات امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف اپنایا ہے۔ یہ جھوٹی خبریں ٹائم میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئیں، جس کے بعد ایران میں احتجاج نے مزید شدت اختیار کر لی۔ ان حالات میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ئی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں فساد پھیلانے والے دراصل ٹرمپ اور اس کے اتحادیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران مشرق وسطیٰ کا ایک اہم مسلم ملک ہے، جس کی سرحدیں عراق، ترکی، آذربائیجان، آرمینیا، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی جغرافیائی اہمیت غیر معمولی ہے۔ اس کے علاوہ خلیج فارس کا ساحلی علاقہ اور بحیرہ کیسپیئن بھی ایران سے منسلک ہیں۔ ایران کی تاریخ انتہائی قدیم ہے اور اس کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ایران کو فارس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ آج ایران کی آبادی تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ کے قریب ہے، جن میں 90% شیعہ مسلمان ہیں، 5% سنی مسلمان ہیں، جبکہ باقی دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے ایران مسلمانوں کے لیے بے حد اہم ہے، کیونکہ یہاں کئی عظیم اولیاء اور مقدس ہستیوں کے مزارات موجود ہیں۔ دوستو، یہی وہ ایران ہے جس کا خوف آج بھی امریکہ اور اسرائیل کے دلوں میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہر صورت ایران کی حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایران کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔